لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یوں تو قرآن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر یہ بات کہی گئی تو میرے اللہ نے فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی پاپیوں کو، گنہگاروں کو، مجرموں کو اللہ رب العزت کا عذاب پکڑ کر کے رہے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو کر کے رہے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جب یہ آیہ کریمہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے پڑھی گئی، اس وقت آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت سنی تو آیت کا اثر آپ کے دل پر یہ ہوا کہ آپ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، اور فاروق اعظم کم و بیش 3 دن تک کے بے ہوش رہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجرموں پر ہو کر کے رہے گا، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت میرے اللہ کی عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ دوسرے مقام پر میرے کریم نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، انسان کے جب اعمال برے ہو جاتے ہیں، انسان کے جب اعمال بدل جاتے ہیں، انسان اللہ کی اطاعت کی بجائے رب اور اس کے محبوب کی فرما برداری کی بجائے جرائم کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ دنیا ہی میں اس کی پکڑ کرتا ہے، اور دنیا میں جو پکڑ ہوتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں انسانوں کی پکڑ ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں آج دنیا کی پکڑ کے متعلق زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج میں نے آپ کے سامنے آخرت کی پکڑ کے متعلق اور آخرت کے عذاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن پہلے دنیا کے کچھ اشارے دے دوں۔ جب انسان پاپ کرنے لگے، جب انسان گناہ کرنے لگے، جب انسان مجرم ہو جائے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ اس سے خوشیوں کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کو غمگین کر دیتا ہے، نرم گدوں پر بھی اس کو نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، انسان بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتا ہے، بچے ہونے کے باوجود بچے وفا نہیں کرتے، انسان کے پاس دولت ہے، سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہیں، سونے کے زیورات گلے میں ہیں، سونے کی بالیاں کانوں میں ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے موجود ہیں، لیکن ایک عورت کا وجود سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ساری زیبائش کے اندر سجا ہوا ہے، قیمتی جو زیورات سے لدا ہوا ہے، لیکن اس عورت سے پوچھو کیا تیرے دل کو سکون بھی ہے تو وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی نہیں میرے دل کو سکون نہیں، میرے دل کو اطمینان نہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہارے پاس دنیا کی ہر دولت ہے اور تمہارے پاس سکون کی دولت نہیں تو یہ اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں سے ایک پکڑ ہے، یہ رب کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ اکبر، آگاہ ہو جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ سوچو اللہ نے تمہیں یہاں سکون کی دولت تم سے چھین لی، اطمینان کی دولت تم سے چھین لی، اللہ رب العزت نے تمہاری خوشیاں تم سے چھین لی، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمان ہو گئی ہو۔ لیکن آؤ، یہ تو رب کی پکڑ ہے اور بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آخرت کا عذاب ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس کو میرا اللہ عذاب دینا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، بلکہ قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اگر نبی بھی سفارش کرے تو اللہ انہیں روک دیتا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جب قوم لوط پر
اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، جناب لوط بھتیجے ہیں۔ جب بھتیجے کی قوم پر عذاب کا تذکرہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں سے ٹکرایا تو ابراہیم کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا لوط کی قوم کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب تو اس قوم کے لیے دعا مت کر جس کو میں نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یاد رکھو، اگر پاپیوں کا سپورٹ نبی کی بیوی کرتی ہے تو وہ بھی ہلاک کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں سنا؟ اللہ اکبر، جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ پاپی قوم ہلاک ہو جائے گی، کوئی اس کا سپورٹ نہ کرنا اور کوئی اس کا کی ہمدردی نہ کرنا۔ جب جناب لوط قوم کو چھوڑ کر کے چلے تو ان پر پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے پیچھے مڑ کر کے کہا ہائے میری قوم، ایک پتھر اس پر بھی گر گیا اور قوم کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی تھی جو گناہ قوم لوط کرتی تھی، لیکن پھر وہ کیوں ہلاک کر دی گئی؟ ہائے میری قوم، آپ اندازہ کریں، یہ میرے اللہ کی غیرت ہے، یہ میرے خدا کی غیرت ہے، یہ میرے رب کی غیرت ہے۔ وہ پاپ کو پسند نہیں کرتا، وہ جرائم کو پسند نہیں کرتا، وہ برائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو کیا ہو گیا؟ جن کے لیے میرے نبی نے پوری رات آنسو بہائے تھے جہنم سے بچانے کے لیے، آج اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کے ایندھن کی طرف بڑھا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ میری بہنوں، تم نے جہنم دیکھی نہیں ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ارے جہنم دیکھنے والوں سے پوچھو ان کی کیفیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے حضور نے پوچھا اے جبریل کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آج ہم ہنس رہے ہیں، اللہ ہمیشہ ہنستا رکھے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے احسان کیا کہ اس نے ہمیں جہنم بتائی نہیں، حضور نے احسان کیا کہ جہنم کے مکمل عذاب کو حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، اس کو جتنا بیان کیا بس اشارے ہیں، ورنہ حقیقت میں جہنم کے عذاب کو سننے کے لیے نہ کسی کان میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی دل میں اتنی قوت ہے، نہ کسی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کو بیان کر سکے، نہ کسی کان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو مکمل سن سکے۔ کیوں؟ فرمایا میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم کا جو عذاب ہے حقیقت میں اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی کے اندر پگھلنے لگتا ہے، جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ جن لوگوں نے جہنم دیکھا ان کی کیفیت کیا ہے؟ جبریل امین سے آقا نے غیب دا نبی نے پوچھا جبریل میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا، یہ میکائیل کون ہے؟ یہ میکائیل کون ہے؟ اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، یعنی اللہ کے سارے فرشتوں میں سب سے افضل ترین جو 4 فرشتے ہیں ان میں سے ایک میکائیل ہے۔ ارے اگر کوئی ادنا درجے کا فرشتہ ہے تو اس کا مرتبہ بھی کیا ہے؟ کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے، کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے۔ ارے فرشتہ صفت اتنا نیک ہے تو جو خود فرشتہ ہوگا وہ کتنا نیک ہوگا۔ فرشتہ کہتے کسے ہیں؟ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی کو فرشتہ کہتے ہیں۔ ان فرشتوں میں پھر الگ الگ کیٹیگری ہے اور وہ کروڑوں اربوں خربوں کی
تعداد میں ہے, ہماری زبان اس کو شمار نہیں کر سکتی. گنتی جہاں ناکام ہو جاتی ہے, اور ان سارے فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے افضل ہے, جناب جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, اور ان چاروں میں بھی 2 افضل ہے, جبریل و میکائیل, جن کو میرے نبی نے فرمایا وہ آسمان کے میرے وزیر ہے. جیسے صدیق و فاروق سارے صحابہ میں افضل ہے, ویسے جبریل و میکائیل سارے فرشتوں میں افضل ہے. اللہ اکبر. اور وہ میرے آقا کے وزیر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے وزیر ہے. اللہ میرے آقا نے پوچھا, اے جبریل میں نے کبھی میکائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ, جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جہاں میکائیل مسکرانا چھوڑ دے اسے جہنم کہتے ہیں. اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار جبریل علیہ السلام آئے. آقا نے پوچھا جبریل آج تیرے چہرے پر کچھ افسردگی ہے. عرض کی میرے آقا آج اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دی اور ارشاد فرمایا ذرا جہنم کو دیکھتے ہوئے جا. آج میں جہنم کو دیکھ کر کیا رہا ہوں. یا رسول اللہ, جہنم اتنی دردناک جگہ ہے کہ اللہ نے 3000 سال تک کے اس کو بھڑکایا ہے. 3000 سال تک. میرے بھائیوں بہنوں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, یہ کوئی روا روی کی باتیں نہیں ہے. اس کا انکار کسی کو کفر تک لے جا سکتا ہے. تھوڑا دل کے کانوں سے سننا, دوسروں سے نفرت کرنے والوں, کم سے کم اپنے جسم سے تو محبت کر لو, کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کر لو. اس سنی اجتماع سے کوئی پیغام لے کر کے جاؤ. 3000 سال تک کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. جہنم کی آگ 3000 سال تک کے بھڑکی. پہلے وہ سفید ہو گئی, پھر وہ لال ہو گئی, اور اب وہ کالی ہے. اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم سے نکلی ہے, لیکن وہ دنیا میں آ کر تمہارے لیے اس لیے مفید ہو گئی کہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے, تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے. آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. یہ نکلی ہے جہنم سے, یہ نکلی ہے جہنم سے, لیکن یہ دن میں 34 یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ, مختلف احادیث کی روایتیں, 34 مرتبہ, 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے کہتی مولا اب مجھے واپس جہنم میں مت بھیجنا. جو آگ جہنم سے نکل کر دوبارہ جہنم میں جانے سے پناہ مانگے, اور وہ بھی یہ 34, 70 اور 100, یہ گنتی والا نہیں ہے. محدثین نے اس کی تشریح میں کہا یہاں کثرت بتانے کے لیے ہے. محاورے میں جو گنتی آتی نا, تجھے 50 بار سمجھایا, میں 100 بار تیرے گھر آیا, میں نے 70 بار تجھے فون کیا, یہ محاورے کی گنتی ہے. یعنی بار بار دنیا کی آگ کہتی ہے مولا مجھے جہنم میں مت بھیجنا. اللہ اکبر. جو آگ جلا دے تو انسان مر جائے, جو آگ جلا دے تو لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے, جو آگ لوگوں کو برباد کر دے, وہ آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہے اس آگ کا انجام کیا ہوگا, اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی. اسی لیے تو میرے قریب آقا نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے, جہنم کا سب سے کم ترین عذاب یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, اور جب آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی تو تمہارے بھیجے کھولنے لگیں گے. میرے یہاں پر بھائی بھی بیٹھے ہیں, میری معزز مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. میری بہنوں بتاؤ ہم وہ طاقت کہاں سے لائیں گے, ہم وہ قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے, جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. جبریل نے عرض کی آقا آج آپ میری افسردگی کا سبب پوچھتے ہیں. میں نے جہنم میں جھانکا,
تو اتنے موٹے موٹے بچھو تھے اونٹوں کی طرح. جہنم کے بچھو اونٹ کی طرح موٹے تھے اور ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ. یعنی ایک گھوڑا 70 سال تک جو جتنا دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو تھے. آقا جب وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو ان کے پورے جسم میں 40 سال تک کے وہ عذاب سرایت کرتا رہے گا, تکلیف پہنچاتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 40 سال تک عذاب رہے گا, لیکن وہ ایک بار ڈس کر چپ نہیں ہو جائیں گے, پھر ماریں گے, پھر ماریں گے, پھر ماریں گے. چھوٹا سا ہاتھ بھر کا بچھو ڈنک مارے تو انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے. جب وہ جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا تو انجام کیا ہوگا. لیکن اب آئیے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں. لیکن وہ جہنم خاص طور پر کچھ لوگوں کے لیے ہے, اس میں اکثریت کچھ لوگوں کی ہے. اس میں پہلے نمبر پر عورتیں ہیں. میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانے, اللہ اکبر, عورتیں کثرت سے جہنم میں ہیں. پھر بعد میں علم والوں کا مقام ہے, پھر اور تفصیل ہے اس کی, لیکن پہلے نمبر پر اس میں عورتیں ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.